ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ معلم بن کر نہیں آتا۔ اگر اللہ اکبر انسان کے نزدیک کوالٹی جو ہے سچائی کا نام ہے تو حضور سے بڑا سچا کون ہے؟ اگر کوالٹی پہلوانی کا نام ہے تو حضور سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا، فرمایا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے ساتھ آ کر کے کشتی کریں، اگر کشتی میں جیت جائیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سچ سچ بتانا حقانیت کا طاقت سے کیا تعلق ہوتا ہے، لیکن میرے سرکار کو اللہ نے ہر خوبی عطا کی تھی، بلکہ جو نبی کے پاس ہے وہی خوبی ہے، اور جو نبی کو نہیں دی گئی وہ خوبی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قدرت نے جن کو خوبی بنایا سب نبی کو عطا فرمایا۔ آنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کشتی کریں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، جیت جائیں گے تو اس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اس کو اپنی قوت پہ ناز تھا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے جو آنے والا آیا تھا وہ اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا اور کئی لوگ مل کر کے چمڑا کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آ کر کے کہے نا کہ آپ سے میں کشتی کرنا چاہتا ہوں تو میں پہلے ہاتھ جوڑوں گا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں کسی کو پکڑے بغیر زینہ نہیں چڑھ سکتا اس وقت، کہ میری تکلیف یہ ہے، تو میں آپ سے کس طریقے سے کشتی کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا کہ آپ کو حق میں اسی وقت مانوں گا جب آپ مجھ سے کشتی کریں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی، تو مان نہیں مان تیرا معاملہ ہے، لیکن میں نے تو کشتی کرنے کا فن نہیں جانتا، میں کیسے کشتی کر سکتا ہوں؟ لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے نبی میں کوالٹی کیا ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں نے کشتی کرنا ہے، حضور علیہ السلام نے کہا تو پھر آجا۔ وہ آیا، اسے اپنی طاقت پہ ناز تھا، حضور نے اس کو ایسے پکڑ کر کے زمین پہ پھینک دیا اور اس کے بعد اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ میں کہتا ہوں آخر اس کو ایمان کی دولت ملی کیسے؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ پتھر نبی کے قدم لے لے تو قابل زیارت ہو جاتے ہیں، جس کے سینے پہ مصطفیٰ جان رحمت بیٹھ جائے اللہ اس کے سینے کو منور کر دے۔ حضور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، ایمان کا نور مل گیا ہے۔ حضور سے کس طریقے سے لوگ آ کر، کیا کوالٹی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضور ہر خوبی حضور کے اندر تھی۔ اگر کوالٹی کی بنیاد پر آئیے دیکھیے، جو اچھا مقرر ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا کسان بھی ہو۔ وہ کسانی کوئی جو اچھا عالم ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا کسان بھی ہو۔ ہے بہت سارے ہمارے علماء یا اسٹیج پہ ایسے ہیں جن کو لوم چلانا نہیں آتا ہو، جو تانا بانا نہیں جانتے، ڈوٹا پکس نہیں جانتے، ہے نا؟ اس سے پوچھے کہ یہ ڈوٹا کیا ہے، پکس کیا ہے، تانا بانا کیا، کہا یہ کون سی بلا کا نام ہے، کون سا پڑھا، یہ ہوگا نا۔ لیکن جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر فن ملا ہو، آپ کو ہر فن ملا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اپنے نبی کی کوالٹی ہے کہ جب مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، توجہ کریں اپنے آقا کی شان کیا ہے۔ انگریز مفکر کہتا بیوٹی کے ساتھ کوالٹی ہو تو عشق کیا جاتا ہے، ہم کہتے وہ کون سی کوالٹی ہے؟ کوالٹی بیان کر، بتانا ہمارا کام ہے کہ ہمارے نبی میں کس شان کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان جیسا امام کوئی نہیں، کیونکہ ان کے مقتدی کا نام آدم، ان کے مقتدی کا نام نوح، ان کے مقتدی کا نام شیس، ان کے مقتدی کا نام ایوب، داؤد، ذوالکفل، عزیر، موسیٰ، عیسیٰ، یہ ان کے مقتدیوں کا نام ہے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہ مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ لیکن جس وقت اللہ اکبر سلمان فارسی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے کہ اتنے پودے لگا کر دو، جب تک لگا کر نہیں دیں گے اس وقت تک کہ وہ مجھے آزاد نہیں کرے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کا محبوب، اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے کہ وہ نبیوں کا امام ہے، سلمان کے لیے درختوں کو زمین میں لگا کر کسانوں کے لیے اسوہ عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، بڑے سے بڑا ماہر کسان یہ جانتا ہے کہ اس کو دانا نیچے کون سا رکھنا ہے، یعنی دانے کو کا کون سا حصہ نیچے رکھنا ہے اور کون سا حصہ اوپر رکھنا ہے۔ دانا آڑا ہوگا تو کیا نقصان ہوگا، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا نیچے ہوگا تو کیا نقصان ہوگا۔ یہ آج کل اب اس کا خیال نہیں کیا جاتا کیونکہ اب تو مشینوں کا دور ہے،
لیکن جب ہاتھوں سے رکھے جاتے تھے تو دانوں کا نیچے والا اوپر والا حصہ بھی اور کسان دیکھ کر سمجھ جاتا تھا یہ دانا، یہ جو دانا ہے تو اس میں نر کی صفت ہے یا مادہ کی صفت ہے۔ دانا دیکھ کر کسانوں کو علم ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ اس میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، ہمیں سائنس میں پڑھایا گیا ہے، میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، تو سائنس میں بتایا گیا ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں ان میں بھی عمل تولید ہوتا ہے، ان میں بھی نر اور مادہ کا تصور ہوتا ہے، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بے جوڑ پیدا نہیں فرمایا، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا۔ اب سنیے، کتنا بھی ماہر کسان جب دانا ڈالے گا زمین میں تو اس کو ٹائم لگے گا۔ کسانوں میں یہ بات مشہور تھی پہلے کہ اس کے ہاتھ سے پودا لگواؤ، اس کے ہاتھ کا پودا زیادہ پھلتا پھولتا ہے، تو کوئی اس کے ہاتھ میں برکت تھوڑی ہوتی تھی، بلکہ وہ یہ فن جانتا تھا کہ پودے کو کس طرح زمین میں رکھا جاتا ہے تو پودا اٹھتا ہے اور بہاریں پاتا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن کتنا بھی ماہر کسان جب دانے کو یا پودے کو اپنے سارے فنون اور کوالٹی کے ساتھ زمین میں رکھتا ہے تو کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ وہ پودا ٹائم لیتا ہے پھل دینے کے لیے، لیکن یہ میرے نبی کی کوالٹی ہے۔ ادھر سلمان کے باغ میں نبی پودا رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ پودا جوان ہو کر کے اسی وقت پھل دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوالٹی کسانوں کے لیے بھی حضور اسوہ دے رہے ہیں، یہ کوالٹی ہے۔ اگر بات آئی ہے خندق کھودنے کی، بہت سارے بڑے بڑے وکیل ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے جن کو پھاوڑا اٹھا کر، جو پھاوڑے کے 2 طریقے ہوتے ہیں نا، ایک پھاوڑے کا جو سرا ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے اور ایک پھاوڑے کا حصہ نوکیلا ہوتا ہے۔ جو مستری ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ دونوں سے الگ الگ کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب سب کو نہیں پتا۔ جب سنگ بنیاد کا موقع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرف سے کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ ابتدائی شروعات زمین کی کس حصے سے کی جاتی ہے یہ مستری لوگ جانتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ تو لیکن کوئی ضروری ہے کہ بہت بڑا علم والا ہو تو اس کو کھودنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ جب خندق کھودنے کا حضور نے حکم دیا، سب کو 1 حصہ دیا، خود ڈبل لیا، ایک بات۔ دوسری بات، جب ایک چٹان آ گئی، ایک چٹان بڑا سا پتھر آ گیا تو بڑے بڑے بہادر پھاوڑے سے یا ہتھیار اوزار سے اس چٹان کو توڑ نہیں سکے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ساری محنت کا کام ہم چاہنے والوں سے لیتے ہیں، لیکن اتنی محنت کا کام آیا کہ صحابہ سے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ وہ چٹان سب نے توڑنے کی کوشش کی، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں۔ حضور کیا کہتے؟ میں تو تسبیح پڑھوانے آیا ہوں، جاؤ کوشش کرو، توڑو کیسے بھی، لیکن نہیں۔ اور صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، یہ صرف نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف قرآن کی تلاوت سکھانے نہیں آئے، بلکہ جہاں ہماری مشکل ہوگی یہ مشکل کشائی کرنا جانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور چٹان ٹوٹتی نہیں، حضور نے فرمایا چلو۔ حضور آئے اور آنے کے بعد حضور نے اوزار اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مارا۔ اللہ اکبر! یعنی صحابہ کا عقیدہ تھا ان جیسا علم والا کوئی نہیں، ان جیسا عقل والا کوئی نہیں، ان جیسا تدبر والا کوئی نہیں، ان جیسا فہم والا کوئی نہیں، ان جیسی فراست والا کوئی نہیں، ان جیسی طاقت و قوت والا کوئی نہیں، ان جیسا عزت و وقار والا کوئی نہیں، ان جیسا متکلم نہیں، ان جیسا متبسم نہیں، ان جیسا حسین نہیں، جمیل نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دعا نہیں۔ حضور نے اٹھایا اور ایک مارا تو چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی اور اس سے ایک روشنی نکلی، چنگاری نکلی۔ حضور نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا مارا تو کہا کہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔